اس وقت پاکستان کا حل صرف صوبوں کے اندر ہے کہ جتنے چھوٹے صوبے ہوں گے اتنا زیادہ ایڈمنسٹریٹولی اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے گا، اس کو ہینڈل کیا جا سکے گا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ صوبے نہ بنے۔ جب وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں صوبے نہیں بننے چاہیے، اس لیے کہ ان کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان دا انٹرسٹ آف کنٹری، ان دا انٹرسٹ آف نیشن، ہمیں اس حوالے سے ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو پچھلے دنوں بحث شروع ہوئی ہے صوبوں کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کا ریفرنڈم ہوتا ہے تو وہ صوبوں کے حق میں ہوگا، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ عوام چاہتی ہے کہ اقتدار اس کے پاس رہے۔ یہ اقتدار جن لوگوں کے پاس ہے انہی لوگوں نے کہہ دیا کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے تو میں سیکنڈ کروں گا، نام لے کے سیکنڈ کروں گا۔ میں محسن نقوی کو فل سپورٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب محترم محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ میرٹ پہ کی ہے۔ اب ہم اس کے اوپر جو بھی بحث کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یہ ہماری روٹین کی میٹنگ ہے، ہم تو ہمیشہ کرتے ہیں، ہماری تقریباً ہر مہینے اس کے اوپر پروگرام چلتے رہے، اور 16 سال سے ہر سال 12 اپریل ہم ایبٹ آباد کے اندر اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان بچانا ہے تو ہمیں صوبوں کو بنانا ہے۔ قرارداد صوبائی اسمبلی KPK سے 2014 میں پاس ہوئی ہے، 2022 میں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی میں 2019 میں بل پیش ہوا ہے، سینٹ میں 2019 میں بھی پیش ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی میں نے یہ پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چھوٹے صوبے بنیں گے تو اس میں ملک کے لیے بہتری ہوگی، ملک کے لیے خوشحالی ہوگی، ملک کے اندر ترقی آنے کا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات بڑھیں گے۔ آج پاکستان معاشی طور پہ ڈوبتا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ملک سے کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری بزنس کمیونٹی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چھوٹے صوبے بنیں گے تو اس سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ملک کے اندر معیشت بہتر ہو سکتی ہے، اور یہ ایک سرٹن فارمولہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر معاشی بدحالی آئے گی تو وہاں پر جرائم بڑھیں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مزید بڑھے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت پاکستان کے دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے ہمارے دشمن ممالک یا دشمن ایجنسیاں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو استعمال کر رہی ہیں۔ ہمیں ان دا انٹرسٹ آف نیشن، ان دا انٹرسٹ آف کنٹری، ہمیں اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منٹ شیخ صاحب، ایک منٹ پلیز۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہمارا 16 سال سے چل رہا ہے۔ تفصیلاً بات سردار یوسف صاحب نے اور سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے کر دی۔ میں تو سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا، پریس کلب کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پچھلے سال بھی اور وقتاً فوقتاً تفصیل سے ہم بات کرتے رہے، بالکل ہزارہ ڈویژن کے تمام عوام، الیکٹڈ لوگ، کسی جماعت سے کسی کا تعلق ہے، وہ صوبہ ہزارہ کا حمایتی ہے،
اور جتنے بھی الیکٹڈ لوگ اس سے پہلے اسمبلیوں میں گئے ہیں 2002 کے بعد ہر اسمبلی میں صوبہ ہزارہ کے لیے آواز اٹھی ہے. گزشتہ 1 سال سے پہلے سب سے پہلے میڈیا میں آیا ایک دن اچانک کہ جی ملک میں صوبے بنائے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد اب حکومت کے ایک وزیر نے بات کی ہے صوبوں کی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ہزارہ ڈویژن کو صوبہ بنایا جائے. ہزارہ ڈویژن کے تمام عوام اور تمام سیاسی جو جماعتوں سے جس کسی بھی کی بھی ایفیلیشن ہے وہ اس چیز پہ متفق ہے کہ ہمیں صوبہ ہزارہ ملنا چاہیے اور بننا چاہیے. کولیشن گورنمنٹ ہے مرکز کے اندر, پچھلی تفصیل سے بات کی سردار یوسف صاحب نے, ہم نے بڑی کوشش کی, اور اس حکومت میں اسد قیصر صاحب نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنائی تھی سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران کی, لیکن وہ اپنی مدت میں اس بل پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے جو نیشنل اسمبلی نے یونینمسلی اس کو اپروو کیا تھا کہ صوبہ ہزارہ باولپور اور جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے. اب جب صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور حکومت کے ایک اہم وزیر نے بات کی ہے, تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے, یہ ہمارا حق ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی صوبہ ہزارہ کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. جہاں تک سسٹم کی بات ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں صوبہ ہزارہ کے حوالے سے بات کرنے, اور ایک وزیر نے کہا کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, تو میں یہ کہوں گا پہلے اس وزیر کو سسٹم سے باہر ہونا چاہیے, پھر وہ کہے کہ سسٹم ناکام ہے. اس سسٹم کے اندر بیٹھ کے اگر ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نااہلی ہے, وہ سسٹم کولیپس نہیں ہو چکا. یہ اپنی رائے ہے, سینیٹر طلحہ محمود کی اپنی رائے ہے, وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں, اور میری یہ رائے ہے, ہماری جماعت کی یہ سوچ ہے, ہماری قوم کو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جمہوری نظام کے علاوہ اور کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ قوم کو متفق کر کے آگے لے جا سکے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ جب 1 سال سے باتیں چل رہی ہیں اور حکومت کے ایک اہم وزیر نے صوبوں کی بات کی ہے, تو سب سے پہلے صوبہ ہزارہ بننا چاہیے. بابر نواز صاحب, عارف پر صاحب ہر ضلع سے بس ہماری فکر جیسا کہ ہمارے جو ہزارہ تحریک کے قائدین ہیں اس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی, صوبے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ بالکل بننے چاہیے, یہ ہمارا حق بھی ہے. اگر وہاں کے ڈائنامکس کی بات کریں تو جس وقت پاکستان بنا تھا تو ہزارہ ڈویژن وہ پہلا ہی علاقہ تھا جہاں کے لوگوں نے اس وقت کے ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. آج اگر چند آوازیں ہمارے خلاف جاتی بھی ہیں تو یہ تو اس وقت بھی خلاف گئی تھی جب ہم پاکستان کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. آج اگر صرف معدنیات کی بات کریں, ہم اس وقت اگر اپنی نیٹ ہائیڈر رائلٹی کی بات کریں جو NFC میں ہے, اس وقت اگر ہم اپنے جو ہزار انڈسٹری اسٹیٹ ہے, اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ انکم ٹیکس اس سال جمع کروایا گیا وہ سینیٹر صاحب اور ان کی فیملی نے 7 بلین سے اوپر کے وہ ہوئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا صوبہ اگر بنتا ہے تو یہ پاکستان کا سب سے تگڑا صوبہ ہوگا, معاشی لحاظ سے بھی اور ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے بھی. اس وقت ہمارے نوجوان سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد بھی ان لوگوں کا کوئی وہ پرسان حال نہیں ہے. تو جس طریقے سے میری قائدین نے کہا کہ ہم اس چیز کو سیکنڈ کرتے ہیں نقوی صاحب کی اس بات کو کہ بننے چاہیے. اگر اس پہ ریفرینڈم ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہزارہ سے ریفرینڈم کا آغاز ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سائیڈڈ اس کا رزلٹ آئے گا. اور اس وقت لوگ سارے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹک پار سے, ہمارے جو آفیسرز بھی ہیں جو اچھی پوسٹوں پہ پہنچے, ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اگر آگے موقع ملا بھی تو ہم
نہ آئی جی بن سکتے ہیں, نہ ہم چیف سیکرٹری بن سکتے ہیں, کیونکہ ہم پشتو اسپیکر نہیں ہیں, ہم ہندکو والے ہیں تو ان کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے. ایک احساس محرومی ہے اس علاقے میں, اور جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں یہ میرا خیال ہے پاکستان کے تمام صوبائی تحریکیں جتنی بھی اور ہیں ان میں ہم واحد ایسی ہیں جس نے سب سے زیادہ قربانیاں بھی دی. اور ہم اگر یہ ریفرینڈم ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور اپنے صوبے کی آواز پریکٹیکلی ہم اس کا مظاہرہ کریں گے.